السلام علیکم ویورز، میں آپ کا دوست محمد رب نواز اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں پلانٹ لائف وتھ ساحل میں۔ آج میں سنیک پلانٹ کی کیئر پر بات کروں گا۔ اسے مدر ان لا ٹنگ اور سنسیویریا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے سنیک پلانٹ بولنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کے لیوز کی گروتھ سنیک کی شیپ میں ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیوز کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل سنیک کی شیپ کی طرح ہے۔ یہ آکسیجن رچ پلانٹ اور ہارڈی پلانٹ بھی ہے۔ ہارڈی پلانٹ سے مراد یہ کہ اسے زیادہ مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ایئر پیوریفائنگ پلانٹ بھی ہے۔ یہ ہوا میں موجود ایئر پولوٹنٹس کو آبزرو کرتا ہے اپنے لیوز کے ذریعے، اور ہوا کو اور ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس پلانٹ کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں۔ آپ نے اکثر اسے آفس میں، ڈرائنگ رومز میں پڑے دیکھا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی سوئل پہ۔ آپ نے اس کی سوئل کو کچھ اس طرح تیار کرنا ہے کہ ایک حصہ گارڈن سوئل، ایک حصہ ریور سینڈ اور ایک حصہ گائے کا گوبر۔ بجری ملانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس سے اوور واٹر ڈرینیج ہول سے ہوتا ہوا باہر نکل جائے۔ جب ہم بجری ملاتے ہیں مٹی کے اندر، تو وہ مٹی میں چھوٹے چھوٹے ہولز پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈرینیج ہول ہوتا ہے اس کے اوپر مٹی کا دباؤ نہیں پڑتا اور وہ اسے بلاک نہیں کرتی۔ تو جب ہم نے مٹی میں بجری مکس کی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کبھی اسے زیادہ اوور واٹر کر دیں گے تو سوئل اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق پانی آبزرو کر لے گی، اور باقی جو اوور واٹر ہوگا وہ اس ڈرینیج ہول سے ہوتا ہوا باہر نکل جائے گا۔ اگر آپ اس پلانٹ کی ویٹ سوئل کو بھی پانی دیتے رہیں گے تو اس کے لیوز لیگی ہو جائیں گے، ان میں ڈھیلا پن آ جائے گا، وہ نیچے کی طرف گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، نیچے کی طرف گر جائیں گے۔ ابھی آپ کو بالکل سیدھے کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ پھر ایسے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، بالکل نیچے کی طرف گر جائیں گے۔ ونٹر میں آپ نے اسے زیادہ پانی نہیں دینا۔ آپ 15 سے 20 دن کے بعد اس کی سوئل چیک کر کے اسے پانی دیں۔ اور اگر آپ نے اسے آؤٹ ڈور رکھا ہوا ہے تو آپ اسے ٹھنڈی ہوا، اوس اور کورے سے بچا کر رکھیں۔ کسی ایسی جگہ رکھیں، کسی ایسی شیڈ کے نیچے رکھیں، یا پھر گرین نیٹ لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے رکھ دیں۔ اگر نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کے اوپر ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا اور اوس یا کورا نہ پڑے۔ یہ لو لائٹ میں بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ جب آپ اسے آبزرو کریں، دیکھیں 10 سے 15 دن تک، اگر آپ نے اسے انڈور رکھا ہوا ہے تو اس میں اگر ڈھیلا پن آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اسے کچھ وقت کے لیے باہر نکال کر رکھیں برائٹ لائٹ میں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسے واپس انڈور شفٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسے ڈائریکٹ انڈور سے ڈائریکٹ برائٹ لائٹ میں نہیں لے کے آنا، بلکہ انڈائریکٹ لائٹ میں لے کے آنا ہے۔ یعنی کہ سورج کسی دیوار پہ پڑ رہا ہو، اس کی روشنی کسی دیوار پہ پڑ رہی ہو اور یہ اس سائڈ پہ موجود ہو، تو اسے ریفلیکٹ ہو کر لائٹ ملتی رہے۔ سردیوں میں آپ اسے بے شک فل سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی، کہ آیا اس پہ کیڑے مکوڑے اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ویورز، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ وہ واحد پلانٹ ہے، خیر واحد نہیں کہہ سکتے، یہ وہ پلانٹ ہے جس کے اوپر پیسٹ وغیرہ کیڑے مکوڑے اٹیک نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ کو اس کے اوپر سپرے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پلانٹ میں صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ، ایک ہی ایشو، ایک ہی پرابلم آتی ہے، وہ ہے روٹ روٹس کی۔ وہ تب ہوتی ہے جب ہم اسے اوور واٹر کرتے ہیں، اسے زیادہ پانی دیتے ہیں، ویٹ سوئل کو بھی پانی دیتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کی روٹس روٹ ہو جاتی ہیں اور یہ گل سڑ کر مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی صورت ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، اور اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ تقریباً 5 سے 25 سال تک ہے۔ تو آپ اسے اوور واٹر سے جو سا بچائیں، یا یہ آپ کے ساتھ بہترین چلے گا، کافی لمبے عرصے تک چلے گا یہ آپ کے ساتھ۔ اسے بار بار رپورٹنگ پسند نہیں ہے۔ آپ اسے تب رپورٹ کریں جب اس کی روٹس جو ہیں باؤل ہونا سٹارٹ ہو جائے، اور نیچے جو ڈرینیج ہول ہے اس سے روٹس باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے، تب آپ اسے رپورٹ کریں۔ ویورز، یہ بہت اچھا پلانٹ ہے، لو مینٹیننس پلانٹ ہے، آرام سے آپ اسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں،
اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے. اگر آپ بگنر ہیں تو آپ ضرور اس پلانٹ کو لے کے آئیں. اگر آپ بگنر نہیں بھی ہیں تو تب بھی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس پلانٹ کو لے کے آئیں. یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور آپ اسے اپنے کمرے میں رکھیں, آؤٹ ڈور رکھیں, انڈور رکھیں, آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اس کے لیے ضروری تھی. آپ ان باتوں پہ عمل کریں تو آپ کا سنیک پلانٹ کافی لمبے عرصے تک چلے گا. تو امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.